تو کیا میں غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نہیں نہیں، میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، خاک کی بھی خاک ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں، جو کچھ ملا ان کے صدقے، یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے یہ کلپ موصول ہوا جس کو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، اس میں حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب خود کو سگے غوث اعظم کہہ رہے ہیں، یعنی حضور غوث اعظم کا کتا۔ تو اس پر لوگوں نے اعتراض کیا، سوال بھی کھڑا کیا کہ آیا خود کو غوث اعظم کا کتا کہنا یا پھر مدینے کا کتا کہنا، اس پر شرعی کیا حکم ہے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ خود کو غوث اعظم کا کتا کہنا یا پھر مدینے کا کتا کہنا یہ شرعاً حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت تخلیق فرمایا، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت کا لقب بھی دیا اور خوبصورت بھی پیدا فرمایا ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم خود کو غوث اعظم کا کتا کہیں یا پھر مدینے کا کتا کہیں؟ جبکہ صریح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے حجر مبارک کے اندر، اس لیے کہ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے چار پائی کے نیچے جو ہے وہ ایک کتے کا پلہ ہے، یعنی چھوٹا کتے کا بچہ ہے، اس لیے جبریل جو رحمت کا فرشتہ ہے وہ حاضر نہیں ہوئے۔ تو مجھے بتائیں، جہاں پر آقا علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں، وہاں پر ایک چھوٹے کتے کی وجہ سے حضرت جبریل حاضر نہیں ہوئے، تو پھر ہم اگر خود کو کتا کہیں، مدینے کا کتا کہیں یا پھر غوث اعظم کا کتا کہیں، تو بتائیں کیا رحمت ہمارے اوپر اللہ کی نازل ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں غوث اعظم کا کتا یا مدینے کا کتا کہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ باقی رہی بات مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب کی کہ انہوں نے خود کو غوث اعظم کا کتا کہا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب کے ساتھ منسوب ہی رہنے دیجیے، یہ انہی کا کام ہے۔ اگر انہوں نے خود کو کہا ہے تو ہمیں ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے محبت میں آ کر خود کو غوث اعظم کا کتا کہا ہو، تو پھر ہمیں اس میں مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، ان کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ محبت کے عالم کے اندر آ کر انہوں نے یہ کہہ دیا ہوگا، لیکن ہمیں ان کی تقلید نہیں کرنی ہوگی۔ ہمیں یہ نہیں کہنا ہوگا کہ حضرت نے فرما دیا تو ہم بھی یہ کہیں کہ ہم بھی غوث اعظم کے کتے ہیں، ہم بھی مدینے کے کتے ہیں، لہٰذا یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور ہاں، ایک شخص یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم خود کو غوث اعظم کا کتا کہہ سکتے ہیں اور مدینے کا کتا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ جس طرح ہم حضرت مولا علی علیہ السلام کو شیر خدا کہتے ہیں، یعنی خدا کا شیر کہتے ہیں، تو جب ہم ان کو شیر کہہ سکتے ہیں تو ہم خود کو مدینے کا کتا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو میں نے کہا اس پر بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھتا چلوں کہ شیر کہنا یہ معیوب بات نہیں ہے۔ کسی کو اگر ہم شیر کہیں تو وہ عیب محسوس نہیں کرے گا۔ جس طرح اگر کوئی شخص بڑا کارنامہ سر انجام دے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ واہ تو شیر کا بچہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ تو کتے کا بچہ ہے، تو بتائیں اس کو غصہ لگے گا نہیں لگے گا؟ یہ تو معیوب چیز ہے۔ اسی لیے لفظ شیر کا استعمال کرنا یہ فخریہ ہے، لیکن کتے کا لفظ استعمال کرنا یہ فخریہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم خود کو کتا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضرت انسان کا جو مقام ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔